डिवाइड किया हुआ है उन लोगों ने, साइकोलॉजिस्ट ने, जनरेशन मिलेनियल्स को। तो मिलेनियल्स का ख़ास ये प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट और फोकस मैनेजमेंट, और ज़ाहिर है कि मैं भी मिलेनियल्स में ही आता हूँ, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम जो है बड़ा कॉमन हो चुका है। बताने का मकसद आप सबको ये है। इससे पहले कि मैं इस प्रॉब्लम पे एक्चुअली बात करूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबसे करना चाहता हूँ कोरोना वायरस के हवाले से। मुझे बड़ा अफसोस होता है देख के कि हमारी कौम अभी तक इस सारी की सारी चीज़ को एक मजाक समझ रही है, कॉन्स्पिरेसी समझ रही है। कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं है, वर्ल्ड ऑर्डर का इसमें क्या मफाद है, बिल गेट्स के बारे में कुछ थ्योरीज हैं, व्हाटसोएवर इट इज़। लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे सामने और मेरे इर्द गिर्द के लोगों में, मेरे जानने वालों में, मेरे करीबी लोगों में ये वायरस फैला है, और उनके सिम्टम्स बाकायदा मुझे पता लगे हैं, उनकी तकलीफ़ बाकायदा मुझे पता लगी है, और ये कोई स्टोरीज़ नहीं है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। तो दिस वायरस ट्रूली एग्जिस्ट। इसके सिम्टम्स हैं कि तेज़ बुखार हो जाना, मुंह की कड़वाहट आना, टेस्ट और स्मेल लॉस हो जाना, और ज़ाहिर है कि बॉडी में पेन होना, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ होना, स्टमक ख़राब होना, और फिर कोल्ड का फील होना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो सिम्टम्स आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे जाके। तो ये कहना कि ये वायरस है ही नहीं और ये सब ड्रामा है, ये बात तो बिल्कुल ही अब्सर्ड है, बिल्कुल ही एक्सट्रीम ओपिनियन है। और ये कहना कि इसकी प्रिकॉशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी बहुत ही एक्सट्रीम बात है, बहुत ही अब्सर्ड बात है। और इसको एक आलमी साजिश करार देना, देखिए जो भी है आलमी साजिश है, किसी ने फैलाई है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, व्हाट्सएवर इट इज़। पॉइंट इज़ कि अगर ये हो गई तो क्या होगा, फिर बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, और इसलिए रखें कि आपके साथ दूसरे लोग भी मुंसलिक हैं। मैं आपको फर्स्ट हैंड वाक़या बताने लगा हूँ। इससे मुराद ये है कि जो मैंने बाकायदा अपने करीबी रिश्तेदार से सुना है कि उनके एक दोस्त हैं, उनके वालिद फैक्ट्री में जा रहे थे विदाउट एनी प्रिकॉशन। अब ज़ाहिर है फैक्ट्री में हर किस्म का बंदा आता है, वर्कर्स आते हैं, तो उनको हुआ, उनसे उनके भाई को हुआ, छोटे भाई को, यानी उसके दोस्त के चचा को, उनसे उनकी फैमिली को हुआ, और वालिद की और चचा की डेथ हो चुकी है, और बाकी फैमिली वाले बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। ओके, तो आप लोग के साथ, हमारे साथ फैमिली वाले मुंसलिक हैं, ज़ईफ़ लोग मुंसलिक हैं जो ओल्ड एज में हैं। तो अगर अपना ख्याल नहीं है तो कम से कम उनका ही ख्याल कर लें। और इस हदीस को मद्देनज़र रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वबा फैली हो तो वबा जिस जगह ज़्यादा फैली होती है उस जगह को क्वारंटाइन करने का ऑर्डर दिया है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ना बंदा वहाँ से निकल के कहीं जाए, ना नए लोग वहाँ कहीं और से निकल के वहाँ पर आए। तो चलें, अगर गवर्नमेंट की हम जो है वो डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे तो एटलीस्ट हम इस हदीस को ही फॉलो कर लें और क्वारंटाइन को फॉलो करें प्रॉपरली। ओके, हैविंग सेड इट, ये बात भी ठीक है कि अब ये वायरस ज़ाहिर एग्जिस्ट कर रहा है और वायरसेस आते रहते हैं और इसने एग्जिस्ट करना है, तो वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट। यही इसका हल है, और ये मेरा सेंटेंस नहीं है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सेंटेंस है। ओके, कि द वर्ल्ड हैज़ टू लर्न टू लिव विद इट। और हाउ वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट? बाय अप्लाइंग ऑल द प्रिकॉशंस दैट वी कैन, जो भी प्रिकॉशंस हमें हेल्थ के एक्सपर्ट्स वगैरह बताते हैं। एंड ऑल्सो हैविंग सेड इट, एक और बात बहुत ज़रूरी मैं आप सबके सामने यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि इस वायरस ने हमें क्या सिखाया। कितनी अजीब बात है कि एक वायरस आया और डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स हमें एडवाइस करने लग गए, लोगों से हमने सुन सुन के जो है वो ज़ाहिर है हमें एक डर पैदा हो गया, और उनकी बातों को सुन के, डॉक्टर्स की एडवाइसेस सुन के, जो कि बिल्कुल ठीक एडवाइसेस हैं, वो सुन के हमने इस वायरस के ख़िलाफ़ बहुत प्रिकॉशंस ली। जो प्रिकॉशंस हम ले सकते थे हमने ली। अब यही चीज़ जब दीन के हवाले से हम बात करते हैं कि दीन में हलाल और हराम का जो कॉन्सेप्ट है, दीन कभी किसी चीज़ को जब हराम डिक्लेयर करता है तो उसके पीछे पूरी एक साइंस है, उसके पीछे एक सिंसेरिटी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। तो वो चीज़ हम इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते, ये है वो थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट जो मैं चाहता हूँ कि हम सब बैठ के सोचें कि व्हेन इट कम्स टू दीन,
دین کی جو گائیڈ لائنز ہیں کہ اللہ کی حدود کو پامال مت کرو، اللہ تعالیٰ کی لمٹس کو کراس مت کرو، حرام کی طرف مت جاؤ، اس کے باوجود لوگ حرام کو نہیں چھوڑ پاتے. اور یہاں جب میں حرام کی بات کر رہا ہوں تو پرٹیکولرلی میرے مائنڈ میں جو چیز آ رہی ہے وہ حرام ریلیشن شپس کی بات آ رہی ہے کہ کتنے نیگیٹو آؤٹ کمز ہیں حرام ریلیشن شپس کے. اللہ تعالیٰ کی لمٹس کو جب بھی ہم کراس کریں گے، ظاہر ہے ہم حرام کی طرف جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری زندگی میں بہت طرح طرح کے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے. اوکے، اور حرام میں خوشی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. حرام میں انسان کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں رہ سکتا. اور اس کے علاوہ بھی ہر حرام چیز جو بھی حدیث میں حرام ڈکلیئرڈ ہے، جو بھی شریعت میں حرام ڈکلیئرڈ ہے، تو حرام چیز سے انسان خوش نہیں رہ سکتا. اسی لیے جس طرح ہم کرونا وائرس کو سیریس لے رہے ہیں، ہمیں یہ سن کے وائرس کو بھی سیریس لینا چاہیے کہ سن کا وائرس ہماری سول کو افیکٹ کرتا ہے. اوکے، دیٹس اے تھاٹ پرووکنگ پوائنٹ وچ آئی وانٹڈ ٹو ہائی لائٹ. اوکے جی، موونگ آن. اب ہم آتے ہیں آج کے ٹاپک پہ. میں نے جو ٹاپک آج چوز کیا ہے دیٹ از ٹائم مینجمنٹ. اور ٹائم مینجمنٹ بفور آئی کم ٹو دا مین ٹاپک، دیکھیں بیکاز آف دا ورلڈ وی آر لیونگ ان، اس دنیا کے میکینزم کو سمجھیں، اس ورلڈ کے میکینزم کو سمجھیں جس ورلڈ کا ہم حصہ ہیں. اگر آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس پورے ٹاپک کو سمجھنا ہے اور پریکٹیکلی اس کو لے کر چلنا ہے، پریکٹیکلی اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. پہلی تو بات یہ کہ جس ورلڈ کا ہم حصہ ہیں اس ورلڈ میں ایک تو سٹریس کازنگ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں، اور پرٹیکولرلی ود دی انوینشن آف اسمارٹ فون اور ود دی انوینشن آف سوشل میڈیا اینڈ آل دیز ایپلیکیشنز وچ وی آر یوزنگ، انسان کی لائف میں سٹریس بہت بڑھ چکا ہے. یعنی بیٹھے بیٹھے سٹریس ہوتا ہے کہ فلانے کو رپلائی نہیں کیا، واٹس ایپ پہ اتنے گروپس ہیں، ان گروپس کا ہم حصہ ہیں، وہاں پہ ویڈیو ڈالنی ہے، وہاں پہ کسی کو رسپانس کرنا ہے، وہاں پہ ڈسکشن کرنی ہے، جاب ریلیٹڈ گروپس ہو سکتے ہیں واٹس ایپ پہ. اسی طرح اپنے سوشل میڈیا کو ایکٹیو رکھنا ہے، فیس بک کو ایکٹیو رکھنا ہے، وہاں پوسٹ ڈالنی ہے. اب لوگ ہر وقت واٹس ایپ پہ بیٹھ کے ظاہر ہے کہ انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وچ از فائن ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. لیکن وٹ وی ڈونٹ ریئلائز از کہ ان چیزوں، اس روٹین میں انوالو ہونے کی وجہ سے ایک تو ذہنی طور پہ ہم دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، یعنی سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری ہیلتھ بہت میٹر کرتی ہے، اور ہیلتھ میں مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ دونوں امپورٹنٹ ہیں. تو یہ چیز مینٹل پلس فزیکل ہیلتھ دونوں کے لیے ہی نقصان دہ ہے، یعنی اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال. دوسرا ظاہر ہے کہ اس چیز کے بہت زیادہ استعمال سے انسان فوکس سے ہٹ جاتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو بہت ضروری کام کرنے کے لیے انٹرنیٹ پہ آن لائن ہوتا ہے، گوگل پہ کوئی سرچ کرنا ہوتا ہے، کوئی اسائنمنٹ کرنی ہوتی ہے، اچانک سے فیس بک کھل جاتا ہے، اور جب فیس بک کھلتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ فیس بک میں اتنا مگن ہو جاتا ہے انسان، یا کوئی ویڈیو کھل جاتی ہے، ویڈیو دیکھنے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اصل کام اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ میں کرنے کیا آیا تھا. تو یہ بات میں کس لیے بتا رہا ہوں، سٹریس اور ڈی فوکس ہونے کی بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی دو مین وجوہات ہیں کہ ہم لوگوں سے ٹائم مینیج نہیں ہو پا رہا. اور ظاہر ہے کہ جب ہم سے ٹائم مینیج نہیں ہو پاتا، جب ہمارے ٹاسک انکمپلیٹ رہ جاتے ہیں، جو ٹاسک ہم نے کرنے ہوتے ہیں، پھر ان ٹاسک کا ایک بہت بڑا پریشر آتا ہے ہم پہ. جیسے اسٹڈی کا پریشر ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز کے، اسکولز کے، یا جو لوگ ٹیچ کر رہے ہیں انہوں نے کوئی لیکچر پریپیئر کرنا ہو، یا عام گھریلو خواتین جو ہیں، یا جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، جو بھی جس ایج گروپ کا ہے، جس بھی فیلڈ سے منسلک ہے، اگر اس کا کوئی ٹاسک انکمپلیٹ رہ جائے تو پھر جب وہ پائل اپ ہوتا ہے اور اس کا پریشر آتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ سٹریس کاز کرتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ کی مین وجہ ہے آؤٹ آف فوکس ہونا. تو بات کرنی چاہیے فوکس مینجمنٹ کے اوپر کہ فوکس کو کیسے امپروو کیا جائے. دیکھیں میری یہ تھیوری ہے، اور یہ تھیوری ڈفرنٹ موٹیویشنل سپیکرز پلس ٹرینرز، موٹیویشنل سپیکرز نہیں کہوں گا، ایجوکیٹرز پلس ٹرینرز جو کہ ٹیڈ پہ آتے ہیں، ٹیڈ ٹاکس وغیرہ آپ لوگوں کو بھی سننی چاہیے.
उन लोग को सुन के मैंने निचोड़ निकाला है, नतीजा निकाला है कि टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है फोकस मैनेजमेंट। जब फोकस मैनेजमेंट हमारी ठीक हो जाएगी, जब हम फोकस होना सीख लेंगे तो हम टाइम मैनेजमेंट भी सीख लेंगे। अब फोकस मैनेजमेंट से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे कि मैं एक काम करते करते जो है वो फोकस से आउट हो जाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक किताब पढ़ने बैठा और 5 मिनट बाद जो है वो किताब उसको पढ़ने से मैं फोकस से आउट हो गया हूँ उस किताब के हवाले से। यानी मैंने अभी 2 पेजेस पढ़े हैं, 3 पेजेस पढ़े और मेरा फोकस आउट हो गया। इसी तरह मैं कोई असाइनमेंट करने बैठा हूं तो 5-10 मिनट बाद मेरा फोकस आउट हो गया। व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ गए हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग शुरू कर दी है, या मीम्स देखना शुरू कर दिए अचानक से, या कोई एप्लीकेशन खुल गई या कोई वीडियो खुल गई। ओके, सो वी हैव टू लर्न टू बी फोकस, दैट्स माय मेन पॉइंट। जी, तो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। आज पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जी ओके, लेट मी टेक आउट द पॉइंट्स जो मैंने आज आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला डिस्कस करने हैं। ओके जी, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो 24 आवर चंक है हमारा, जाहिर है कि एक दिन 24 घंटे में डिवाइडेड होता है, तो वो किस तरह से डिवाइडेड होता है? ओके, यूजुअली कॉमन बंदा क्या करता है? तो इससे पहले 24 घंटे को डिस्कस करें, एक और पॉइंट मेरे जहन में आ गया, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे जहन में आ गई। वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के दौर में स्टॉपिंग क्यूज की कमी है, जिसकी वजह से हम डीफोकस हो जाते हैं। 90s के लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि 90s में स्टॉपिंग क्यूज थे। स्टॉपिंग क्यू से मुराद है कि एक चीज़ का स्टॉपिंग क्यू के अब वो ख़त्म हो चुकी है चीज़, सो नाउ यू हैव टू मूव ऑन। मिसाल के तौर पे आप एक बुक पढ़ रहे हैं, बुक का आखिरी पे स्टॉपिंग क्यू है कि नाउ द टाइम हैज़ एंडेड सो यू मस्ट स्टॉप, नाउ द बुक हैज़ एंडेड सो यू मस्ट स्टॉप एंड डू अनदर एक्टिविटी। इसी तरह कोई ड्रामा हम देखते थे, वो वीकली लगा करता था, सो उसकी हर वीक एपिसोड लगती थी, वीक के बाद वो ड्रामा ख़त्म हो जाता था और जाहिर है कि ख़त्म होने के बाद उसकी नेक्स्ट एपिसोड जो है वो नेक्स्ट वीक लगनी थी। तो वो स्टॉपिंग क्यों होता था? जहन को मैसेज चला जाता था कि नाउ यू शुड रेस्ट बिकॉज दिस एपिसोड हैज़ एंडेड। आज के दौर में स्टॉपिंग क्यों ही नहीं है। मैंने कई बार ये टॉपिक आप लोगों से डिस्कस किया है कि YouTube का स्टॉपिंग क्यू कुछ भी नहीं है, वहाँ पे एंडलेस कंटेंट है। इसी तरह फेसबुक का स्टॉपिंग क्यू कुछ भी नहीं है, होम पेज पे एंडलेस कंटेंट है, आता जा रहा है, लोगों की पोस्ट आ रही हैं, लोगों का एनालिसिस आपके सामने आ रहा है, लोगों की पोस्टें आपके सामने आ रही हैं। ओके, सिमिलरली नेटफ्लिक्स का स्टॉपिंग क्यू कुछ भी नहीं है। सीजन आफ्टर सीजन आफ्टर सीजन उनकी एपिसोड्स, एक एपिसोड खत्म हुई, दूसरी अवेलेबल है, दूसरी खत्म हुई, तीसरी अवेलेबल है, पूरा सीजन खत्म हो गया, नेक्स्ट सीजन शुरू हो गया, सारे सीजन खत्म हो गए, नेक्स्ट टीवी सीरीज शुरू हो गई। तो चूंकि हम इस दौर का हिस्सा हैं जिसमें स्टॉपिंग क्यूज नहीं है, और इस स्टॉपिंग क्यू वाली बात एडम एडलर जो कि एक बिजनेस साइकोलॉजिस्ट है हार्वर्ड के, उनकी बड़ी ज़बरदस्त टॉक है टेड टॉक पे इस हवाले से कि हमारे दौर में स्टॉपिंग क्यूज अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से एक तो माइंड थक जाता है, दूसरा ये कि इंसान को पता नहीं लगता स्टॉप कहाँ पे करें, वो अपनी डिज़ायर्स को, ग्रेटिफिकेशंस को कैसे कंट्रोल करें। ओके, तो ये चीज़ भी डिस्कस होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ डिस्कस होना। ओके जी, सो पहली बात, in order to be focused you have to find out stopping cues, कि मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ उसका स्टॉपिंग क्यू क्या है और मैंने कैसे रखना है उस चीज़ का स्टॉपिंग क्यू। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि ये जो 24 घंटे का टाइम है, ये जो 24 आवर्स चंक हमारे पास है, ये किस तरह से डिवाइडेड है ओवरऑल। ठीक है, तो ये एक रिसर्च के मुताबिक, ये भी एडम एडलर की रिसर्च है और 2017 में पब्लिश हुई थी। The average 24-hour work day of an average American, एक एवरेज अमेरिकन का 24 घंटे किस तरह से जो है वो बिल्ड हुआ है। ओके जी,
7 से 8 घंटे स्लीप का टाइम है 24 घंटे में, और ये एवरेज है, किसी का 3 घंटे हो सकता है, किसी का 15 घंटे हो सकता है, एवरेज बता रहा हूं। वर्क यानी स्कूल जाना, यूनिवर्सिटी जाना, ऑफिस जाना, या कोई बिजनेस को टाइम देना वगैरह वगैरह, वो भी 7 से 8 घंटे हैं। तो स्ट्रेट आप कह लें कि 16 घंटे तो यही हो गया, अगर हम 7 to 8 आवर्स लगाएं तो 15 से 16 घंटे ये टाइम हो गया, यानी स्लीप प्लस वर्क ड्यूटीज, जिसमें फोकस होके हमने सिर्फ काम को टाइम देना। फिर 2 से 3 घंटे जो है, तकरीबन 4 घंटे लगा लें, 4 घंटे सर्वाइवल एक्टिविटीज है, 3 से 4 घंटे कि इंसान ने वॉशरूम जाना है, इंसान ने खाना खाना है, ओके, सर्वाइवल एक्टिविटीज जिन्हें कहते हैं, इंसान ने जो है वो सोशलाइज करना है, ऑल दीज थिंग्स, उसमें 3 से 4 घंटे आप लगा लें दिन के। और फिर जो एंड का टाइम बचा, जो एंड का टाइम बचा यानी 3 से 4 घंटे, वो है आपका पर्सनल स्पेस, जो हर इंसान के पास होता है। दिस इज हाउ एन एवरेज 24 आवर इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च। अब ये जो पर्सनल स्पेस है 3 से 4 घंटे की, ये वो टाइम है व्हेन मैजिक हैपेंस। जो बंदा अपनी पर्सनल स्पेस को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि उस टाइम उसके इर्द गिर्द कोई नहीं है और उसके पास अलोन टाइम है। अब जरूरी नहीं है कि ये लगातार हो सकता है कि ये कभी वर्क के दरमियान आधा घंटा आ गया, ब्रेक आ गई, वो पर्सनल स्पेस है। हो सकता है कि गाड़ी चलाते हुए आधे घंटे का सफर है, दैट इज योर पर्सनल स्पेस, जब आपके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, जब आपको कोई काम नहीं है सिवाय गाड़ी चलाने के। हो सकता है कि ये टाइम आपका घर आके हो, घर वालों को भी टाइम दे दिया, फैमिली को भी टाइम दे दिया, उसके बाद बेड पे जाने से पहले 2 घंटे पर्सनल स्पेस है, नींद आते आते 2 घंटे आ जाती है। तो ये जो पर्सनल स्पेस का टाइम है, जो टोटल कुल मिला के 3 से 4 घंटे बनता है दिन का, कौन इस पर्सनल स्पेस को किस तरह यूज करता है, दैट एक्चुअली डिफाइंस ग्रोथ एंड सक्सेस। ये मैं आपको रिसर्च के मुताबिक बता रहा हूं। ये जितने बड़े बड़े नाम हैं, जो वेस्ट में बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े नामों से मुराद है जो वर्ल्डली तौर पे जिन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सीड किया है, अपने बिजनेसेस को ग्रो किया है, या जाहिर है कि कोई बहुत ही यूनिक चीज़ की है, अपने एक बिजनेस मॉडल को खड़ा किया, उसको ग्रो भी किया, तो जाहिर है कि उन लोगों के पास भी 24 आवर्स हैं, हमारे पास भी 24 आवर्स हैं, फ़र्क कोई नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो इस पर्सनल स्पेस को, इस चंक को, जिस चंक में इंसान कोई और एक्टिविटी नहीं कर रहा है, इस चंक ऑफ टाइम को वो बहुत अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं, बस ये फ़र्क है। एक बहुत अच्छे स्टूडेंट में जो कि यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहा है और जो हर तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा भी ले रहा है और हर चीज़ में टॉप पे आ रहा है, और एक एवरेज स्टूडेंट या एक बिलो एवरेज स्टूडेंट जो कि कोप अप ही नहीं कर पा रहा है, उन दोनों में क्या फ़र्क है? यकीन करें, उनमें एक तो फोकस मैनेजमेंट का फ़र्क है, दूसरा ये जो पर्सनल स्पेस है इसकी यूटिलाइजेशन में बहुत फ़र्क है। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने इंजीनियरिंग की, अब जाहिर है इंजीनियरिंग में बहुत टाइम देना पड़ता है, और जिस यूनिवर्सिटी से मैं वहाँ बहुत पढ़ना पड़ता था, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट, तो मेरे जो टॉपर्स थे उनको मैंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया, फैकल्टीज़ के जो टॉपर्स थे, और यकीन करें उनको जितना मैंने ऑब्जर्व किया, मैं इसी नतीजे पे पहुँचा हूँ कि इस चंक को बहुत अच्छा यूज़ कर रहे थे, पर्सनल स्पेस को। ओके, सो वो हर चीज़ को उसके टाइम पे करते थे। मजाक का एक टाइम है, एंटरटेनमेंट का एक टाइम है। सो यही है फोकस मैनेजमेंट, कि हर चीज़ को उसके टाइम के मुताबिक करना। इसमें मैं डिटेल में इंशाल्लाह ताला अभी आता हूँ आपके साथ। ओके, तो ये जो पर्सनल स्पेस है, अब इसके बारे में मैं आपको हैरान कुन स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। एडम एडलर की रिसर्च है, बिजनेस साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड का, ही इज़ अ प्रोफेसर ओवर देयर। अकॉर्डिंग टू हिम 2007 में ये जो पर्सनल स्पेस है, ये तकरीबन 30% लोग गैजेट्स में, सेल फोन्स में, लैपटॉप्स में इस्तेमाल कर रहे थे 2007 में। 2017 में 90% ऑफ दिस टाइम गोज टू सेल फोन्स। कैन यू बिलीव इट? गैजेट्स, स्मार्टफोन्स, आईपैड्स एंड टैबलेट्स वगैरह। यानी वो टाइम जब इंसान को अपने आप को टाइम देना चाहिए, बैठना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, तज़किया करना चाहिए, बैठकर टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, बैठकर ये सोचना चाहिए मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, बैठकर ये सोचना चाहिए कि मैंने आगे क्या करना है, बैठकर एक रूटीन डिज़ाइन करनी चाहिए, या वैसे ही बैठकर
کوئی بک پڑھ لینی چاہیے یا بیٹھ کر ویسے ہی کچھ تزکیہ کر لینا چاہیے, کچھ سیلف ٹاک کر لینی چاہیے. اس ٹائم پہ انسان کیا کر رہا ہے, سیل فون لے کر بیٹھا ہوا ہے اور لٹرلی کچھ بھی نہیں کر رہے, اسکرال ڈاؤن کیے جا رہے ہیں, فیس بک کو اسکرال ڈاؤن کیے جا رہے ہیں, واٹس ایپ کو اسکرال ڈاؤن کیے جا رہے ہیں, پوسٹیں دیکھ رہے ہیں, میمز دیکھ رہے ہیں, ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب پہ جا کر جو ہے وہ کچھ دیکھ رہے ہیں. آلدو میں انٹرٹینمنٹ کے خلاف نہیں ہوں, میں اس بات کو مانتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ کرنی چاہیے اور انسان کو ریلیکس بالکل ہونا چاہیے, لیکن میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ پرسنل سپیس میں کتنا کرنا چاہیے. اوکے, جب آپ کی پرسنل سپیس کا 90% سیل فونز ہائی جیک کر لیں تو پھر آپ ریسٹ نہیں کر رہے, نہ ہی آپ انالیسس کر رہے ہیں, نہ ہی آپ اس کو اچھا یوٹیلائز کر رہے ہیں. آپ 90% جو ہے وہ فضولیات کو دے رہے ہیں. اوکے, اس لیے یہ چیز, جس دن آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ پرسنل سپیس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے, اور وہ عادت بنانی پڑے گی. ایک دن کریں گے تکلیف ہوگی, 2 دن کریں گے تھوڑی اور تکلیف ہوگی, آہستہ آہستہ وہ چیز ہیبٹ بن جائے گی. ٹھیک ہے, اس سے اگلا لیکچر انشاءاللہ پرسنالٹی گرومنگ میں میرا ہاؤ ٹو کریٹ ہیبٹس پہ ہوگا. ٹھیک ہے, کہ ہیبٹس کس طرح سے بناتے ہیں. اوکے, سو میں نے یہاں پر ابھی بات کی کہ پرسنل سپیس کو یوٹیلائز کرنا, اور 90% جب سیل فونز نے ہائی جیک کر لیا وہ پرسنل سپیس, تو پھر آپ ریسٹ پہ نہیں ہیں. پھر نمبر 1, ایک تو آپ کو اچھی نیند نہیں آئے گی, اور اگر آ بھی گئی تو اچھے خواب نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی بڑی ایک سائنس ہے کہ جو آپ ایکٹیویٹی کر کے سوتے ہیں, جب مائنڈ ہی آپ کا سٹریسفل ہے, جب مائنڈ ہی آپ کا اتنا زیادہ اوور برڈنڈ ہو گیا, آپ کو اچھی نیند کیسے آئے گی, سوچنے کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اچھی نیند اگر آپ نے لانی ہے تو میری ایڈوائس ہے کہ آپ کا لاسٹ ہاف آور جو ہے سیل فون کے بغیر ہونا چاہیے. وہ یا تو کسی, اگر تو آپ میرڈ ہیں, اپنے پارٹنر سے کنورسیشن کے اوپر بیسڈ ہونا چاہیے, یا اگر آپ ان میرڈ ہیں تو وہ کوئی بک ریڈنگ ہونی چاہیے, یا وہ کوئی اذکار ہونے چاہیے, یا وہ بس ویسے ایک انالیسز ہونا چاہیے, بیٹھ کر سیلف ٹاک ہونی چاہیے, یا سمپلی جو ہے وہ کچھ پلاننگ ہونی چاہیے, وٹس ایور, بٹ اٹ شوڈ بی ویری یوزفل ایکٹیویٹی. ادروائز نیند بھی صحیح نہیں آئے گی, خواب بھی صحیح نہیں آئیں گے, اور ظاہر ہے کہ آپ تھکے تھکے ہوں گے. اگلے دن آپ اٹھیں گے, آپ تھکا تھکا فیل کریں گے, اور یہی وجہ آپ لیتھارجک فیل کریں گے, چاہے آپ جیسا مرضی ناشتہ کر لیں. آپ لاسٹ ہوں گے, آپ ڈی فوکسڈ ہوں گے, مطلب آپ کا ذہن ابھی تک وہیں لگا ہوگا, سیل فون میں لگا ہوگا, میسیجز میں لگا ہوگا, ریپلائز میں لگا ہوگا, پوسٹوں میں لگا ہوگا, ریئل لائف میں بڑا کچھ ہو رہا ہوگا, آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. اکثر تو ایسے بھی کچھ, ایک بندے نے مجھے کہا کہ میں گھر سے آفس تک چلا جاتا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں گاڑی ڈرائیو کر کے چلا بھی گیا ہوں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ پورے رستے وہ ڈی فوکس ہیں, پورے رستے پتہ نہیں وہ کیا ہی سوچ رہے ہیں, پورے رستے ان کے ذہن میں ظاہر ہے کہ جس ورلڈ میں وہ لاسٹ ہے, سوشل میڈیا کے ورلڈ میں یا سیل فون کے ورلڈ میں, وہی چل رہا ہے. تو اس چیز سے ہمیں باہر نکلنا ہے, ہمیں فوکس رہنا ہے. اوکے, سو میں نے پہلی جو بات آپ سے کی بہت امپورٹنٹ, وہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو چنک ہے, یہ جو ایوریج 24 آور ڈے میں نے آپ کو بتایا ہے, اس میں جو پرسنل سپیس ہے, پہلے تو اس پرسنل سپیس کے سلاٹس کو ٹریک آؤٹ کریں. مثال کے طور پہ میں اگر اپنی بات کروں تو لیٹ سے 5 to 6 PM میری پرسنل سپیس ہے ڈیلی کی, یہ ایک چنک ہے. پھر رات سونے سے پہلے تقریباً 1.5 گھنٹہ, تو 2.5 گھنٹہ میرا ہو گیا پرسنل سپیس دن کا, جب میرے پاس بہت پرسنل ٹائم ہوتا ہے. اب میرا جب یہ پرسنل سپیس کا چنک ٹریک آؤٹ ہو گیا, تو میں اس میں یوزفل ایکٹیویٹیز, پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز یا ریلیکسنگ ایکٹیویٹیز ڈیزائن کروں گا. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ. اور ظاہر ہے کہ اسمارٹ فون کو اس ٹائم میں کم سے کم کوشش کروں گا کہ کم سے کم استعمال کروں, پرسنل سپیس میں ہائی جیک نہ ہونے دوں اسمارٹ فون سے. ٹھیک ہے, دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین میں سے سب سے ایکٹیو چنک ڈیفائن کریں, ٹریک آؤٹ کریں. سب سے ایکٹیو چنک صبح ہو سکتا ہے, کچھ لوگ کا دوپہر ہو سکتا ہے, کچھ لوگ کا مغرب کے بعد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے جو ایکٹیو چنک ہے, جب آپ سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں, جب آپ کے سر پہ اتنی چیزیں سوار نہیں ہیں, اس ایکٹیو چنک میں آپ سب سے اچھی اور سب سے ہیوی ایکٹیویٹی کریں. ٹھیک ہے, یعنی پڑھنے والا کام ہو گیا, اسائنمنٹ کرنے والا کام ہو گیا, اس کے لیے اچھے والا چنک یوز کریں.
اس کے لیے لیتھارجک چنک یا وہ والا چنک جب آپ بہت زیادہ تھک چکے ہیں وہ والا چنک یوز نہ کریں, ادروائز آپ مزید تھکیں گے. اوکے, سو دس از ہاؤ یو بگن, دس از ہاؤ یو اسٹارٹ, دیٹ یو سٹ, آپ بیٹھیں, آپ اپنی روٹین سامنے لائیں, اس روٹین میں سے پرسنل اسپیس کے چنک کو دیکھیں کیا ہے, اینالائز کریں, ڈیلی کی ایوریج دیکھیں کیا ہے, اس پرسنل اسپیس کے چنکس کو دیکھ لیں کیا کیا ہے, اور اس کے مطابق پھر چیزوں کو ڈیزائن کریں. نمبر 2, موسٹ ایکٹیو چنک آف دا ڈے, موسٹ ایکٹیو پورشن آف دا ڈے, جب آپ بہت ہائیلی الرٹ ہیں, ایکٹیو ہیں, اس کو دیکھیں وہ کون سا ہے, اور اس دوران سب سے ہارڈ, ہیکٹک اور پروڈکٹیو چیز کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ آپ کے برین میں جا کے بہت اسٹرانگ ہولڈ رکھے, آپ کو وہ چیز یاد بھی رہے اور آپ اس چیز کو اچھے سے لرن بھی کریں. ٹھیک ہے. تیسری ایڈوائس آپ لوگ کے لیے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہاؤ ٹو بگن, لرن ٹو گیٹ آرگنائزڈ. یہ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ ڈس آرگنائز ہونا ہے. میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹک بتاتا ہوں, آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ایوریج امریکن, اب یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی ریسرچز امریکہ میں ہوئی ہیں تو اسی لیے میں وہ ریسرچز کوٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایوریج امریکن روزانہ ایک گمی ہوئی چیز, یعنی ایک چیز جو گم گئی ہے, یا ایک ایسی چیز جو اس کو پتہ نہیں لگ رہا کہاں ہے, جیسے مثال کے طور پہ اکثر ہوتا ہے یار میرا والیٹ کہاں گیا, میرا پرس کہاں گیا, میرا جو میری چابی کہاں پر گئی, یا فلانی چیز کہاں پر گئی. ایک ایوریج امریکن ایک گمی ہوئی چیز کو ڈھونڈنے میں آدھا گھنٹہ لگاتا ہے روزانہ. ایوریج امریکن کی یہاں پر بات کر رہا ہوں. اوکے اوکے. ایک کویشچن آیا ہے کہ ایوریج یہ جو پرسنل اسپیس کا آپ کا ٹائم ہے, اگر اس ٹائم میں وہی چیزیں یاد آئیں, مطلب اوور تھنکنگ ہو, دا وے آئی ہیو انڈرسٹوڈ دس کویشچن کہ اوور تھنکنگ ہو تو کیا کرے انسان. تو اوور تھنکنگ کا حل یہی ہے نا کہ آپ اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کریں, اس چیز کی طرف لے کر ہی نہ جائیں جو چیز آپ کو آپ کا مائنڈ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے, اس کو ڈائیورژن دیں, اس کو کوئی اور چیز سوچنے پر لگائیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی ڈائری لے کر بیٹھیں, اس ڈائری میں لکھنا شروع کر دیں, یہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں. یا آپ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں, اذکار کر لیں, یا آپ جو ہے وہ اپنی روٹین ڈیزائن کر لیں, یا کوئی بھی پروڈکٹیو چیز جو آپ سمجھتے ہیں. ان شارٹ اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. پرسنل اسپیس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی فارغ بیٹھ جانا ہے اور اوور تھنکنگ کرنی ہے. پرسنل اسپیس کا مطلب ہے وہ اسپیس, وہ چنک آپ کے ٹائم کا, آپ کی روٹین کا, جب آپ ٹوٹلی فری ہیں, آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اور وہ ٹوٹلی آپ کا پرسنل ٹائم ہے. اوکے, دس از واٹ آئی مین. اوکے جی, تو میں آپ لوگوں کو جو بتا رہا تھا, یہ سوال کا آنسر کرتے کرتے مجھے خود پوائنٹ بھول گیا. اوکے یس, مجھے یاد آ گیا. آئی واز ٹیلنگ یو کہ ایک ایوریج امریکن روزانہ آدھا گھنٹہ لگاتا ہے لاسٹ اسٹف کو فائنڈ کرنے کے لیے, اور سپوز ایک ایوریج امریکن کی 60 سال عمر ہے, ایوریج ایج جو ہے 60 ایئر ہے, تو اکارڈنگ ٹو دیٹ ریسرچ وہ 6 سے 7 سال گمی ہوئی چیزیں ڈھونڈنے میں لگا رہا ہے. 6 سے 7 سال تقریباً, یا اس سے کم, 3 سے 4 سال, جو بھی ہے آپ خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ جو ہے وہ گمی ہوئی چیز ڈھونڈنے میں لگا رہا ہے تو 60 سال میں اسے کتنا ٹائم لگے گا. یعنی جسٹ بیکاز آف بینگ ڈس آرگنائزڈ, کہ وہ آتا ہے, چیز کو وہاں پھینکتا ہے, اور وہاں پھینک کر کپڑوں کو وہاں پھینکا, جرابوں کو وہاں پھینکا, چابی کو وہاں پھینکا, والیٹ کو وہاں پھینکا, اور چلو جی سو گئے. اب ظاہر ہے کہ جب صبح اٹھتے ہیں تو یاد نہیں رہتا کہ وہ چیز کہاں ہے, یہ چیز کہاں ہے, فلانی چیز کہاں ہے, تو اس کو ڈھونڈنے میں ہی پورے دن میں, یعنی آفس میں جا کر, گھر میں رہ کر, یا جو بھی, پورے دن میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. اس لیے آرگنائزڈ رہیں, اپنی ایک شیلف بنائیں, اس شیلف میں چیزیں رکھنا جو ہے وہ سیکھیں, اپنے ڈراز بنائیں, فلانے ڈرا میں یہ ہے, چابیوں کا وہ کتنے روپے کا ملتا ہے, 200 روپے خرچ لیں, کیا ہوگا, کتنے پیسے لگ جائیں گے, وہ لائے جس میں کی چینز ہینگ کرتے ہیں, وہ اس کو جا کر اس کو فکس کریں وال پہ, کیز کو ہینگ کرنا شروع کر دیں. شو ریک لے لیں, شوز کو وہاں پر رکھنا شروع کر دیں. والیٹ کے لیے ایک سیپریٹ جو ہے وہ ڈرا بنا لیں, ڈریسنگ کا یا ٹیبل کا یا واٹس ایور, جو بھی آپ نے بنانا ہے. مائی پوائنٹ از کہ
ऑर्गेनाइज्ड होना सीखें. ओके, जितना ऑर्गेनाइज्ड होंगे उतना आपका टाइम जो है वो ज़ाया होने से बच जाएगा. ऑर्गेनाइज्ड होने में ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है. ओके, ताकि आपका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो. तो ये 3 बेसिक एडवाइसेस हैं हाउ टू बिगिन. ओके, हाउ टू बिगिन मैनेजिंग योर टाइम. टाइम मैनेजमेंट की जब भी बात होगी. अगली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जी बिल्कुल, तिलावत से ओवर थिंकिंग जो है वो काउंटर होती है. ओवर थिंकिंग को बस आपने अवॉइड करना है. ओवर थिंकिंग को अवॉइड करने का वाहिद हल यही है कि आप उस टॉपिक को सोचें ही ना, अपने माइंड को डाइवर्ट कर दें. ठीक है जी, और वसवसास को गिव इन ना करें, आउज़ बिल्लाह पढ़ें. क्योंकि ओवर थिंकिंग की बहुत बड़ी सोर्स वसवसास है. शैतान को पता है ना कि आपकी कमज़ोरी क्या है, कौन सा टॉपिक आपको हर्ट करता है, कौन से आपके फियर्स हैं. तो जाहिर है वो वही फियर्स आपके माइंड में लाएगा, आपको ओवर थिंक करवाएगा. वसवसा इसी को तो कहते हैं. किस चीज़ से अल्लाह ने हमें पनाह मांगने का, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, क्या मुराद है इससे कि मैं पनाह मांगता हूँ उससे जो वसवसे डालता है लोगों के सुदूर यानी कि लोगों के सीनों में. तो वसवसों से पनाह मांगनी चाहिए, आउज़ बिल्लाह पढ़ना चाहिए. ओके, अज़कार करने चाहिए. ओके जी, अब एक ग्राफ मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और इस ग्राफ को डिस्कस करने से पहले मैं क्रक्स बता दूं आज के लेक्चर का कि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं. नंबर 1, द आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, लर्निंग द आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, हाउ टू प्रायोरिटाइज थिंग्स. प्रायोरिटी किस तरह से देनी है टास्क को. ओके, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स या कंप्यूटर इंजीनियर्स इस बात से रिलेट कर पाएंगे, वो टास्क को प्रायोरिटाइज करते हैं. मेमोरी किसको कितनी देनी है, किसको कितनी डिस्क स्पेस देनी है, वो प्रायोरिटाइज करते हैं. मिसाल के तौर पे ब्राउजर भी खुला हुआ है, प्रेजेंटेशन भी खुली हुई है, कॉपी पेस्ट पे एक चीज़ भी लगी हुई है, और ब्राउजिंग भी हो रही है, और एक वीडियो भी देखी जा रही है यूट्यूब पे. तो कंप्यूटर, कभी आप टास्क मैनेजर खोल कर देखें, टास्क मैनेजर क्या कर रहा होता है, वो टास्क को प्रायोरिटाइज कर रहा होता है कि किसको कितनी रैम देनी है. ओके, सो फर्स्ट यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन. सेकेंड, यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ बीइंग फोकस्ड. ओके, जिसको हम कहेंगे फोकस मैनेजमेंट. मेनली ये 2 बातें हैं. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे टाइम मैनेजमेंट के हवाले से. और जो मैंने बेसिक टिप्स दी वो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं. बेसिक टिप्स में सबसे पहले ये था कि हाउ टू बिगिन. फर्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सनल स्पेस चंक्स इन योर रूटीन. नंबर 2, आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्टिव स्लॉट्स ऑफ योर डे. जब आप सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं उनको आइडेंटिफाई करें, जब आप सबसे ज्यादा अलर्ट होते हैं. ठीक है, और इसी तरह मैंने तीसरी आपको दी थी टिप के ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं. ओके, चीज़ों के खाने बना लें, सेक्शंस बना लें, चीज़ों को उनकी जगह पे रखना सीख लें. आपका बहुत सा टाइम जो है वो बच जाएगा, और आपका टाइम वेस्ट होने से भी बच जाएगा. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस ग्राफ विद यू which comes under the topic of the art of prioritization, how to prioritize task. सबसे पहले अपनी रूटीन में से मोस्ट मैंडेटरी टास्क को आइडेंटिफाई करें. एक लिस्ट बनाएं, इस तरफ लिखें नॉट सो इंपॉर्टेंट टास्क, इस साइड पे लिखें मैंडेटरी टास्क. मैंडेटरी टास्क से मुराद है बहुत जरूरी टास्क. अब अगर मैं अपनी लिस्ट बनाऊं तो मैंडेटरी टास्क में क्या आएगा. मैंडेटरी टास्क में नंबर 1, बाजार से दही लाना. ओके, बिकॉज अम्मी ने कह दिया, घर वालों ने कह दिया कि दही लेकर आओ, और पाकिस्तानी मर्द के लिए ऑनर की बात है कि वो बाजार से दही लेकर आए, तो इसलिए इसको मैंडेटरी टास्क में डालें. ओके, अब सिस्टर्स के हवाले से ये नहीं अप्लाई होता, मर्द मुझसे रिलेट कर जाएंगे. तो दिस इज अ मैंडेटरी टास्क, इट कैन नॉट वेट, क्योंकि अगर आप दही नहीं लेकर आए तो मसले पैदा हो जाएंगे. ठीक है, तो इसलिए इसको आप मैंडेटरी की लिस्ट में डालेंगे. इसी तरह पेरेंट्स को टाइम देना, ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है. इट इज समथिंग विच कैन नॉट वेट, ऑल्दो इन सम केसेस इट कैन वेट. मिसाल के तौर पे पेरेंट्स आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि इसको कोई ऑफिस से टास्क मिला है, कोई असाइनमेंट मिली है यूनिवर्सिटी से, सो यस समटाइम्स दे कैन वेट कि फाइन
ये आज हमें टाइम अगर नहीं भी देता, पेरेंट्स को टाइम देने से मुराद है कि पेरेंट्स से पूछ लिया कि कोई काम तो नहीं है, या पेरेंट्स की देखभाल कर ली, या ज़रा उनसे कुछ मिनट बात कर ली उनके पास बैठ के. दिस इज़ समथिंग मैंडेटरी. फैमिली को टाइम देना, अगर आप औलाद याफ्ता हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चों को टाइम देना, ठीक है. स्टडी कैन नॉट वेट. फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन फिकी सवाल है, मैं इस पे आता हूँ बाद में इंशाल्लाह जो आपने पूछा है, बट इससे पहले हम इस पे बात कर लें. यू नो, असाइनमेंट कैन नॉट वेट, क्विज कैन नॉट वेट, योर यूनिवर्सिटी रिलेटेड टास्क कैन नॉट वेट, एन एपिसोड ऑन नेटफ्लिक्स कैन वेट, अ वीडियो ऑन यूट्यूब कैन वेट, फेसबुक पे कोई पोस्ट है वो वहीं की वहीं है, इट कैन वेट. नेटफ्लिक्स पे एक एपिसोड वहीं की वहीं है, साल बाद भी वहीं है, 10 दिन बाद भी वही है, 2 दिन बाद भी वहीं है. वो कोई लाइव आ रही है कि उसने एक बार आना है और बस चले जाना है. इसलिए यूज योर कॉमन सेंस, उसको मैंडेटरी से हटा के ऑप्शनल में डाल दें. नेटफ्लिक्स की एपिसोड ऑप्शनल है, यूट्यूब की कोई वीडियो ऑप्शनल है, फेसबुक की कोई पोस्ट ऑप्शनल है. ओके, ऑप्शनल को ऑप्शनल में डालें, मैंडेटरी पर उठा के लाएं. असाइनमेंट को, अपनी ग्रोथ रिलेटेड चीजों को, ये मैंडेटरी है मेरे लिए. रैट रेस लगी हुई है, कट थ्रोट कंपटीशन है, मैं कैसे आगे जाऊंगा. कल को मैंने जॉब करनी है, कल को मैंने बिजनेस खड़ा करना है, कल को मैंने जो है वो ऊपर आना है. हाउ विल आई कम इन फ्रंट, कैसे आऊंगा जब तक इस कट थ्रोट कंपटीशन में लोग जो है वो कितनी मेहनत कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं. मैं ऑप्शनल चीजों को मैंडेटरी में डाले हुए हूं, और मेरी सारी ऑप्शनल चीजें विच कैन वेट, विच आर देयर, जो कभी भी देखी जा सकती हैं, वो एंटरटेनमेंट कभी भी ली जा सकती है, वो मैंने मैंडेटरी में डाली हुई है. तो ये लिस्ट अपनी आप बना लें कि मैंडेटरी रोल क्या है और ऑप्शनल रोल मेरा क्या है एक दिन का. ठीक है, एवरेज पे देख लें कि डेली क्या होता है. तो मैंडेटरी को जब आपके माइंड को मैसेज चला जाएगा कि ये चीज मैंडेटरी है, तो ट्रस्ट मी, माइंड खुद ब खुद प्रोग्राम हो जाएगा. आपको माइंड जो है ना वो चैन से नहीं बैठने देगा जब तक वो आपको वो टास्क नहीं करा लेगा. इस तरह से माइंड काम करता है हमारा. ठीक है, न्यूरो साइंस हमें ये बताती है कि माइंड को जब आपने मैसेज दे दिया कि ये मैंडेटरी टास्क है, तो वो खुद ब खुद आपको वो काम कराएगा. ओके जी, सो मैंडेटरी की लिस्ट बन गई, ऑप्शनल की लिस्ट बन गई. अब इस ग्राफ की तरफ जरा हम आते हैं कि व्हाट इज दैट ग्राफ. इसको कहते हैं द प्रायोरिटी मैट्रिक्स. ठीक है, इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, द प्रायोरिटी मैट्रिक्स, MATRIX. आई विल रियली अप्रिशिएट अगर कोई कमेंट में जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, मेन पॉइंट्स, उनकी समरी भी बनाता है. जैसे माशाल्लाह 2 लोग ने बनाई, आई रियली अप्रिशिएट, जज़ाकल्लाहु खैर. इसी तरह बनाते जाए. ये जो ग्राफ है द प्रायोरिटी मैट्रिक्स का, इसके वाई एक्सिस पे हाउ इंपॉर्टेंट इज द टास्क, और इसके एक्स एक्सिस पे हाउ अर्जेंट इज द टास्क. ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टैंड वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, अनलेस यू आर एन आर्ट स्टूडेंट. वाई एक्सिस ये वर्टिकल एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है. अब वाई एक्सिस पे हाउ इंपॉर्टेंट इज द टास्क, एक्स एक्सिस पे हाउ अर्जेंट इज द टास्क. अब सुनते जाएं कि मेरा बताने का मकसद क्या है. एक ऐसा टास्क जो कहां पे लाई कर रहा है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा अर्जेंट भी है. ओके, जिसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू भी बहुत है, वाई एक्सिस की वैल्यू भी बहुत है, वो टास्क प्रायोरिटी नंबर 1 है. कौन सा टास्क जो इंपॉर्टेंट भी बहुत है, अर्जेंट भी बहुत है. दोनों चीजों में फर्क है. इंपॉर्टेंट टास्क का मतलब है बहुत जरूरी टास्क, अर्जेंट टास्क का मतलब है फौरी करने वाला टास्क. दोनों में फर्क है. मिसाल के तौर पे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कराना है, इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं कराएंगे बिजली कट जाएगी. लेकिन क्या ये अर्जेंट है? नहीं. लेट्स से 1 तारीख को बिल आया, 7 तारीख इसकी डेडलाइन है. इट कैन वेट, यस इट कैन वेट अ बिट. क्या वेट करने से कोई नुकसान हो रहा है? नहीं, कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है. ओके फाइन. आई एम टेलिंग यू दिस इज हाउ कंप्यूटर वर्क्स. ओके, और अल्लाह ने हमारा ब्रेन कंप्यूटर से भी ऊपर बनाया. जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो इस तरह सोचते हैं. ओके, इट कैन वेट, यस इट कैन वेट, वेट से कोई नुकसान भी नहीं है खास. ओके, इसको प्रायोरिटी नंबर 2 या 3 पे डाल दो. हाउएवर, अगर ये इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है,
مثال کے طور پہ اسکول کی اسائنمنٹ کب سبمٹ کرانی ہے؟ 2 دن بعد. الیکٹریسٹی بل کب دینا ہے؟ 7 دن بعد. تو زیادہ امپورٹنس میں دونوں آلموسٹ سیم ہے, کیونکہ بجلی کا بل نہیں جمع کرائیں گے تو بجلی کٹ جائے گی. یہ میں آپ کو ایک جنرل سی ایگزامپل دے رہا ہوں جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ آپ لوگ کس طرح سے ٹریک آؤٹ کر سکتے ہیں ارجنٹ اور امپورٹنٹ ٹاسک کو. لیکن اسائنمنٹ ارجنٹ بھی ہے کیونکہ 2 دن بعد ڈیڈ لائن ہے, امپورٹنٹ بھی ہے, تو دس شوڈ بی یور فرسٹ پرائیورٹی. سب چھوڑ کے اسائنمنٹ کو اوپر لے آئیں, دس از مائی نمبر 1 ٹاسک. اوکے, اب یہ آپ نے خود کرنا ہے, یہ میں آپ کو زیادہ گائیڈ نہیں کر سکوں گا کیونکہ آپ کی روٹین آپ بہتر جانتے, لیکن میں اپنی لائف میں اسی طرح اپلائی کرتا ہوں کہ ارجنٹ کیا ہے, امپورٹنٹ کیا ہے, لیس امپورٹنٹ کیا ہے, لیس ارجنٹ کیا ہے, اور اس کے مطابق چیزوں کو پرائرٹائز کر لیتا ہوں 1 2 3 4. اس طرح میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ زیادہ ٹائم اس کو دینا ہے, تھوڑا ٹائم اس کو دینا ہے, کم ٹائم اس کو دینا ہے, اور اٹ کین ویٹ تو اس کو ویسے ہی سائڈ پہ لگا دو. ٹھیک ہے جی. آپ یقین کریں جب آپ اس طرح سے چلیں گے, چیزوں کو لکھ کے ڈائری پہ یا نوٹ پیڈ پہ, آپ ریلیکس ہو جائیں گے. ٹرائی دس. آپ اتنا ریلیکس ہو جائیں گے کہ آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. آپ کی وہ ٹینشنیں جو اوور تھنکنگ کی وجہ سے آتی ہیں وہ سائڈ پہ لگ جائیں گی کیونکہ آپ نے چیزوں کو حل کر لیا ہے. اوکے, یہ میں آپ کو بہت امپورٹنٹ ایڈوائسز یہاں پر دے رہا ہوں جو کہ آزمائی شدہ ہے, پلس وہ بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز پلس ٹرینرز کی باتیں ہیں, سائیکالوجسٹ کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ پکچر خود ہی سرچ کر لیں, دا ٹائم میٹرکس, دا پرائیورٹی میٹرکس. ٹھیک ہے جی. وائی ایکسس اور ایکس ایکسس کی میں نے یہاں پہ بات کی. اوکے جی. جو ٹاسک ہائیلی امپورٹنٹ ہے, ہائیلی ارجنٹ ہے, اس کو نمبر 1 پہ رکھیں, ڈو اٹ فرسٹ. جو ٹاسک ہائیلی امپورٹنٹ ہے لیکن اتنا ارجنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ بہت زیادہ ہے لیکن ارجنٹ اتنا نہیں ہے, اس کو نمبر 2 پہ رکھیں. جو ٹاسک ارجنٹ ہے بہت زیادہ اور امپورٹنٹ اتنا زیادہ نہیں ہے, ارجنٹ بہت زیادہ ہے, امپورٹنٹ اتنا زیادہ نہیں ہے, اس کو نمبر 3 پہ رکھیں. اس کے بارے میں آپ سوچیں کہ کیا ٹاسک ہو سکتا ہے جو امپورٹنٹ اتنا نہیں ہے لیکن ارجنٹ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کی روٹین میں ایسا ٹاسک کیا ہے, اس کو آپ نمبر 3 پہ رکھ دیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ چلیں میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے یا آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے, اس نے آپ کو کہا کہ یار مجھے تم سے ابھی بات کرنی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ ہے تو یہ ارجنٹ, لیکن یہ اتنا بھی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اگر وہ مجھ سے بات نہیں کرے گا تو ظاہر ہے اس کی موت واقع نہیں ہو جائے گی. کوئی ہوگی, ارجنٹ بات ہوگی, تو اس کو اتنا ٹائم نہ دیں. آپ اس سے پوچھ لیں واٹ از اٹ. اگر آپ ضروری کام کر رہے ہیں, غور سے بات سنیں, اگر آپ ارجنٹ پلس امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں اور بیچ میں میسج آ جاتا ہے کہ اٹس ویری ارجنٹ, تو آپ پوچھ لیں. آپ ایک دم سے جو ہے وہ فوراً سے ٹائم نہ دے دیں, آپ پہلے پوچھ لیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ارجنٹ تو ہو لیکن وہ بہت امپورٹنٹ ٹاسک نہ ہو, تو آپ اسے سمجھا دیں کہ اٹ کین ویٹ. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نمبر 3 پہ لے آئیں. اور وہ ٹاسک جو نہ ہی ارجنٹ ہے نہ ہی امپورٹنٹ ہے, اس کو نمبر 4 پہ لے آئیں, اس کو لیسٹ پرائیورٹی بنا لیں اپنی. مثال کے طور پہ مووی دیکھنی ہے, اب مووی دیکھنے کا چسکا پڑ گیا ہے کہ دیکھنی ہے, تو بھائی نہ یہ امپورٹنٹ ہے, مووی دیکھنے سے آپ کی گروتھ نہیں رک جائے گی, آپ کی گروتھ نہیں ہو جائے گی, نہ مووی نہ دیکھنے سے آپ کی گروتھ رک جائے گی. اس لیے یہ نہ ارجنٹ ہے نہ یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کو نمبر 4 پہ لے آئیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز جو نہ ارجنٹ ہے نہ امپورٹنٹ ہے اس کو نمبر 1 پہ لے کر آئے ہوئے ہیں, اور اس طرح کی ڈھیر ساری چھوٹی چیزیں جمع ہوئی ہیں, تو وہ نمبر 1 پہ ہیں, وہ ہمیں سٹریس کاز کر رہی ہیں, وہ ہمارے ٹائم کو جو ہے مس مینیج کر رہی ہیں. اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, مینڈیٹری چیزیں ہیں, جو ارجنٹ بھی بہت ہیں, جو امپورٹنٹ بھی بہت ہیں, وہ نمبر 4 پہ ہیں. تو دیٹس دا ریزن کہ ہم سے ٹائم مینیج نہیں ہوتا, اور دیٹس دا ریزن کہ ہماری چیزیں جمع ہوئی جاتی ہیں, وہ چنک بن جاتا ہے اور پھر سٹریس بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ویری امپورٹنٹ ایڈوائس, پرائیورٹی میٹرکس کو سمجھیں, اپنی مینڈیٹری اور آپشنل کاموں کی لسٹ بنائیں, ہائیلی ارجنٹ ہائیلی امپورٹنٹ کاموں کو نمبر 1 پہ رکھیں, ہائیلی میں دیکھ کر آپ کو بتاتا ہوں, ہائیلی امپورٹنٹ اینڈ اے بٹ لیس ارجنٹ کو نمبر 2 پہ رکھیں, ویری ارجنٹ بٹ لیس امپورٹنٹ کو نمبر 3 پہ رکھیں, اور لو ارجنسی اور لو امپورٹنس کو نمبر 4 پہ رکھیں. اوکے, آئی ہوپ یو آر فالوئنگ می. دس از کالڈ دی پرائیورٹی میٹرکس. نیکسٹ ایڈوائس ٹو یو.
ٹھیک ہے, میں نے دوبارہ ریوائز کرتا ہوں. ٹائم مینجمنٹ کے لیے 2 چیزیں, 2 آرٹ لرن کرنا بہت ضروری ہے. نمبر 1 دی آرٹ آف پرائرٹائزیشن, نمبر 2 دی آرٹ آف فوکس مینجمنٹ. ٹھیک ہے, پرائرٹائزیشن کی ہم نے بات کر لی ہے, چیزوں کو پرائرٹائز کیسے کرنا ہے. اب ہم بات کرنے والے ہیں فوکس مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. اوکے, بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میں آؤٹ آف فوکس ہو جاتا ہوں. میں ایک بک پڑھتے پڑھتے 5 منٹ بعد فوکس میرا ہٹ جاتا ہے, یا میں پرستان میں پہنچ جاتا ہوں, یا میں جو ہے وہ کسی فٹ بال میچ میں پہنچ جاتا ہوں, یا میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنی ہی کسی دنیا میں خیالی پلاؤ میں پہنچ جاتا ہوں. تو یہ ڈی فوکس ہونا کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے, سو ہاؤ کین وی امپروو آور فوکس؟ ویری امپورٹنٹ, ویری گڈ کوشچن, اینڈ دس از سم تھنگ جس پہ بہت سی ٹیڈ ٹاکس موجود ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ان کا نچوڑ بتاتا ہوں. ویسے میری ایڈوائس ہے آپ خود بھی ان چیزوں کو جا کر سنیں. ڈی فوکس ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان ڈس آرگنائزڈ ہوتا ہے. انسان اس ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کر رہا ہوتا ہے جو ٹائم وہ کام کرنے کا ہوتا ہے, فلانی چیز کے کام کرنے کا ہوتا ہے. مثال, ہمارے اسٹوڈنٹ لائف کی بات کرتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. یہ تو ہو گئی ایک فیکچوئل بات, لیکن کیا ہم واقعی وہاں جا کے پڑھتے ہیں؟ میجورٹی وہاں پر افیئرز بنانے کے لیے جاتے ہیں, جو سیدھی سی بات ہے. میجورٹی وہاں پر جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کرنے جاتے ہیں. میجورٹی وہاں پر جو ہے سوشلائزیشن کرنے جاتے ہیں. آلدو سوشلائزیشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, سوسائٹیز جوائن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, انٹرٹینمنٹ یونیورسٹی میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں پرائیورٹی نہیں ہے یونیورسٹی جانے کی. یونیورسٹی جانے کے حوالے سے یونیورسٹی ہم جاتے ہیں کلاسز اٹینڈ کرنے, کلاسز کو بہت غور سے سننے, نوٹس بنانے, لائبریری وزٹ کرنے وغیرہ وغیرہ. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ کام یونیورسٹی کے ٹائم میں نہیں کر رہے. یونیورسٹی کے ٹائم میں بھی ہم انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں, ہم سوشلائزیشن کر رہے ہیں ضرورت سے زیادہ. ہم اس ٹائم میں بھی اپنی پرسنل چیزیں کر رہے ہیں, اور گھر آ کے بھی پرسنل چیزیں کر رہے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو بہت ہی اچھا ہوتا کہ ہم نے پڑھنے کے ٹائم پڑھا ہوتا, اور ایگزامز کے دنوں میں ہم ریلیکسڈ ہوتے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ پڑھنے کا جو ٹائم تھا اس ٹائم ہم نے نہیں پڑھا, اس ٹائم ہم ڈی فوکس تھے, اس ٹائم ہم اور چیزوں میں لگے ہوئے تھے. اب جب پڑھنے کا ٹائم آیا ہے تو ظاہر ہے کہ دماغ پہ اتنا کچھ چڑھا ہوا ہے تو اس نے ڈی فوکس ہی ہونا ہے نا. اس نے کبھی سیل فون پکڑنا ہے انگزائٹی کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں, کبھی اس نے یوٹیوب کھول لینی ہے, کبھی اس نے جو ہے وہ نیٹ فلکس کھول لینا ہے, کبھی اس نے کچھ کھول لینا ہے, کبھی واٹس ایپ کھول لینا ہے, کیونکہ اب وہ پینک ہو رہا ہے آپ کا مائنڈ. اسے پتہ ہی نہیں کہ میں اتنا سلیبس کور کیسے کروں گا. سملرلی جو آپ کی جاب کی ٹائمنگز ہیں, تو جاب کی ٹائمنگز میں جاب کرنی ہے تاکہ گھر آ کے کوئی ٹاسک نہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس یونیورسٹی اور اسکول جاتے ہیں, وہاں پر صرف انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں یا افیئرز بناتے ہیں, جا کے وہاں پر سوشلائز کرتے ہیں, جا کر وہاں پر ہلا گلا کرتے ہیں, کلاسز بھی بنک کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کام اس ٹائم پہ کرنے والا تھا وہ کام اب کسی اور ٹائم پہ کرنے والا ان کے سر پہ پڑ جاتا ہے, اور پھر ان کے دوسرے کاموں کے ٹائم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ٹائم فیملی کو دینا تھا, یا جو ٹائم جو ہے انہوں نے سپوز انٹرٹینمنٹ کو دینا تھا, یا جو ٹائم انہوں نے اسکل بلڈنگ کو دینا تھا, اب اس ٹائم پہ بھی ان کو پڑھنا پڑے گا. اب اس ٹائم پہ بھی ان کو اسائنمنٹس کرنی پڑیں گی, اب اس ٹائم پہ بھی ان کو سلیبس کور کرنا پڑے گا, جس سے ان پر پریشر آئے گا, اچھا خاصا مینٹل سٹریس آئے گا. گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ غائب ہی رہتا ہے, کہاں ہوتا ہے, کیا کرتا ہے, اتنی کیا رسپانسبلٹی آ گئی, اتنی کیا آفت آ گئی. تو میرا پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں. جب یو ول لرن ٹو ڈو تھنگز آن ٹائم, جو ان کا سلاٹ ہے کرنے کا, جب اس سلاٹ میں آپ کریں گے تو آپ ڈی فوکس نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, جیسے میں اے لیول کے اسٹوڈنٹس کو اکثر ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اسکول میں 7 to 8 آورز ہوتے ہیں, یعنی آپ 7-8 بجے اسکول جاتے ہیں, 2 بجے آپ واپس آتے ہیں. او لیولز اے لیولز کے اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں. 6 گھنٹے چلے لگا لیں, 6 گھنٹے ڈیلی. کیا اس میں 3 سے 4 سبجیکٹس کور نہیں ہو سکتے ڈیلی کے ڈیلی؟ کیا آپ لائبریری جا کر جو ہے وہ اسی وقت کور نہیں کر سکتے؟
ریوائز نہیں کر سکتے تاکہ گھر میں آ کے اللہ کے بندوں آپ ریلیکس ہوں, آپ فٹ بال کھیلیں, آپ کرکٹ کھیلیں, آپ ویڈیوز دیکھیں, آپ اپنے سکلز بلڈ کریں, آپ ایکسرسائز کریں, آپ پارکس میں جائیں, آپ جو ہے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں, کوئی ڈاکومنٹری دیکھیں, کوئی ٹائم دیں. وہ آپ نے کرنا نہیں ہے. ادھر جا کے بھی آپ نے 6-7 گھنٹے ضائع کرنے ہیں, پھر اس کی وجہ سے اکیڈمی بھی جانا ہے, اکیڈمی جا کے بھی ٹائم ضائع کرنا ہے. نہ اکیڈمی میں پڑھنا ہے نہ اسکول میں پڑھنا ہے, تو پھر پڑھنا کب ہے؟ پڑھنا ہے جب ایگزامز جو ہے وہ قریب آئے ہوں گے. تو اسکول کی فیس بھی ضائع, اکیڈمی کی فیس بھی ضائع, وقت بھی ضائع, سلیبس بھی کور نہیں ہوا, سٹریس بھی مائنڈ پہ لیا ہے, پوزیشن وہیں کی وہیں ہے, کوئی گریڈ اچھا نہیں آیا ہے. ایٹ دی اینڈ نہ آپ دنیا میں ترقی کر پائے, نہ آپ پرسنالٹی وائز ترقی کر پائے. اور صرف آپ نے کیا دیکھا ہے؟ نیٹ فلکس کی چند ایپیسوڈز دیکھی ہیں اور پھڑیاں مار لی ہیں دوستوں کے سامنے کہ میں نے گیم آف تھرونز بھی مکا دی, میں نے فلانی ٹی وی سیریز بھی مکا دی. اب گیم آف تھرونز مکانے سے جاب تو آپ کو نہیں ملے گی نا, گیم آف تھرونز ختم کرنے سے بزنس تو آپ کا اسٹیبلش نہیں ہوگا نا. تو اس لیے کوئی عقل کو ہاتھ, کوئی اپنے مطلب عقل کو ایکٹیویٹ کریں, کچھ تو کامن سینس یوز کریں, اپنے مائنڈ کو سمجھائیں کہ جو ٹائم پہ جو کام ہونے والا ہے وہ میں اسی ٹائم پہ کروں گا. ٹھیک ہے جی, اس سے آپ کا فوکس امپروو ہوگا. یو ول بی مور فوکسڈ کہ نہیں یہ ٹائم پڑھنے کا ہے, سو اس ٹائم پہ کچھ اور نہیں میں نے کرنا. ٹھیک ہے. انفیکٹ میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں. یہ بہت زبردست ایک آتھر ہے, اس آتھر نے ایک بک لکھی, میں اس آتھر کا آپ کو نام بھی بتاتا ہوں تاکہ یہ بک کو آپ پڑھ بھی سکیں, بائی آؤٹ بھی کر سکیں. اس آتھر کا نام ہے پیٹر ڈرکر. اوکے, اور اس کی فیمس بک ہے دا افیکٹو ایگزیکٹو. اٹ از اے ہائیلی ریکمینڈیڈ ریڈنگ, دا افیکٹو ایگزیکٹو, اینڈ دی آتھرز نیم از پیٹر ڈرکر. سو ان دس بک ہی ڈسکسز 3 stages, اوکے, of time management اور 3 steps of time management. Number 1, analyze your time. جو میں نے آپ کو کرکس بتا دیا ہے, پورا انالیسس کر لیں اپنے ٹائم کا کہ میرا 24 گھنٹے کیسے گزرتا ہے. ان 24 گھنٹے میں مینڈیٹری ٹاسک کیا ہے, آپشنل ٹاسک کیا ہے, ان 24 گھنٹوں میں پرسنل سپیس کیا ہے, ان 24 گھنٹوں میں سب سے ایکٹیو ٹائم کا چنک کون سا ہے اور میں کتنا آرگنائزڈ ہوں. نمبر 2, کٹ بیک ان پروڈکٹیو ڈیمانڈس. یہ بات ہو گئی پرائرٹائزیشن کی. یہ میں آپ کو کرکس بتا رہا ہوں کہ اس بک کا کہ ان پروڈکٹیو ڈیمانڈس کو کٹ ڈاؤن کر دیں, آپشنل کو آپشنل میں لے آئیں, مینڈیٹری کو مینڈیٹری میں لے آئیں, اور مینڈیٹری کو زیادہ ٹائم دینا شروع کر دیں, پرائرٹی نمبر 1 دینا شروع کر دیں, آپشنل کو پرائرٹی نمبر 3 یا 4 دینا شروع کر دیں. اوکے. نمبر 3 جو بات میں ابھی کر رہا تھا, aim to complete tasks in large chunks of time. فوکس مینجمنٹ, فوکس رہنا سیکھیں, اپنے مائنڈ کو ٹیم کریں فوکس رہنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں میں فوکس نہیں ہوں, میں فوکس نہیں ہوں, میں فوکس سے آؤٹ ہو جاتا ہوں. تو بھائی اس کی کوئی میریکل پل نہیں ہے, میرے پاس کوئی دوائی نہیں ہے, یا ڈاکٹرز کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے کہ وہ دوائی آپ کو دیں گے تو آپ اچانک سے فوکس ہو جائیں گے. آپ کا مائنڈ ہے, آپ نے اسے ٹیم کرنا ہے, آپ نے اسے سکھانا ہے کہ فوکس ہو. ڈی فوکس ہونا بھی آپ نے ہی سکھایا ہے, تو اب آپ نے اسے فوکس ہونے کی عادت ڈالنی ہے. فوکس ہونے کی عادت کیسے ڈالنی ہے میں آپ کو پرسنل اگزامپل دیتا ہوں. یقین کریں بہت پرسنل اگزامپل ہے, یہ میں بتاتا نہیں ہوتا, لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیز میں نے خود اپلائی کی ہے. میں CSS کے ایگزامز دیے تھے 2013 میں, اور میں نے 2 بار ایگزامز دیے. ایک بار میں نے کلیئر بھی کیا ہے لیکن میری ایلوکیشن نہیں ہوئی تھی, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں نے ٹرائی فردر نہیں کیا. تو میں نے CSS کی جب پہلے سال پریپریشن کی تھی 2013 میں وہ ٹین ایجر تھا جو 10 منٹ بھی بیٹھ کے کتاب نہیں پڑھ سکتا. یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ریلیجس بکس میں پڑھ لیتا تھا کیونکہ وہ میرا انٹرسٹ تھا, لیکن یہ چیزیں ہسٹری اور پاکستان کی ہسٹری اور ایوری ڈے سائنس وغیرہ, یہ میں 10 منٹ میں فوکس میرا آؤٹ ہو جاتا تھا. اور ایسیز پڑھنا لمبے لمبے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ٹپس دینے لگا ہوں فوکس رہنے کی. مجھ جیسا ٹین ایجر اس دور میں میں ٹین ایجر ہی تھا, مجھ جیسا ٹین ایجر اس دور میں اگر دن میں 12 گھنٹے پڑھ سکتا ہے فوکس رہ کے, یقین کریں میرا ایوریج جو بک ریڈنگ تھی کہ میں ایک دن میں 10 سے زیادہ پیجز نہیں پڑھ سکتا تھا. ٹھیک ہے, اور ایک ٹائم آیا تھا کہ میں ایک دن میں 400 پیجز بھی پڑھتا تھا. کیسے پڑھتا تھا؟
اس کی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے اسکمنگ، کہ یو اسکم تھرو تھنگس. اوکے، آپ کی اتنی اسپیڈ تیز ہو جاتی ہے پڑھنے کی، چیزوں کو پک اپ کرنے کی اتنی اسپیڈ آپ کی تیز ہو جاتی ہے ود پریکٹس. آپ اسکم کرتے ہیں اور آپ کو پتہ لگتا رہتا ہے کہ اس بک میں کیا لکھا ہوا ہے اور کیا اس پیج پہ بات ہو رہی ہے. تو اسکمنگ کر کر کے کم از کم میری 400 پیجز پر ڈے کی ایوریج بن گئی تھی. میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. میں نے ہسٹری، اسلامی ہسٹری کی بہت بکس پڑھی اس دور میں، 5 سے 6 کتابیں موٹی موٹی پڑھی، اور میری ایوریج ریڈنگ جو ہے وہ کم از کم 200 سے 400 پیجز ہو گئی تھی. میکسیمم 400 اور ایوریج کہہ لیں تو تقریباً 200-250 جو ہے وہ. میکسیمم میں 400 پیجز تک بھی پڑھ لیتا. کیسے؟ اسی طرح عادت ڈال کے مائنڈ کو، سیل فون کو سائڈ پہ رکھا، فیس بک کو سائڈ پہ رکھا. شروع میں تھوڑی تکلیف ہوئی، شروع میں گریٹیفیکیشنز آتی تھی، شروع میں جو ہے وہ خواہشات آتی تھی کہ نہیں دیکھو تو صحیح. اپنی گریٹیفیکیشنز کو کنٹرول کرنا سیکھا، مائنڈ کو ٹیم کیا، کرتے گئے. 2 دن تکلیف ہوئی، 3 دن تکلیف ہوئی، 5 دن تکلیف ہوئی. آہستہ آہستہ ہیبٹ بن گئی، مزہ آنے لگا، بک ریڈنگ میں مزہ آنے لگا، فوکس رہنے میں مزہ آنے لگا، اور پھر اس کو اسٹرینتھن کیا مزید. اوکے، تو یو ہیو ٹو ٹیم یور مائنڈ. 10 پیجز پر ڈے سے میں نے شروع کیا، پھر ایک ہفتے بعد 20 پیجز پر ڈے، پھر تقریباً 3-4 دن بعد 30 پیجز پر ڈے، پھر آہستہ آہستہ 100 پیجز پر ڈے، پھر 200 پیجز پر ڈے. ٹھیک ہے، پھر وہ آپ کی ریڈنگ تیز ہو جاتی ہے، آپ کو اسکمنگ کی عادت ہو جاتی ہے، آپ کے سکلز شارپن ہو جاتے ہیں، انالیٹیکل سکلز. آپ کو پیج دیکھ کے ہی 3-4 ورڈ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس پیج پہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا بات ہو رہی ہے. اوکے، دس از کالڈ اسکمنگ. یہ چیزیں کیسے آئیں گی؟ پریکٹس کے ساتھ آئیں گی. اس لیے پریکٹس کریں، فوکس رہنے کی پریکٹس کریں. جو کام جب کرنا ہے اس کو فوکس رہ کے کریں. اب ایک بندہ بیڈ پہ رہ کے پڑھ رہا ہے تو کیا خیال ہے وہ فوکسڈ ہے؟ 5 منٹ بعد اس کو نیند آ جانی، اس نے بیڈ پہ ہی سو جانا. بیڈ کوئی پڑھنے والی جگہ ہے؟ بندہ پوچھے. بیڈ کوئی امپورٹنٹ ٹاسک کرنے والی جگہ ہے؟ وہی بندہ ایک ٹیبل بناتا ہے، بندہ اسٹڈی روم بناتا ہے، بندہ جو ہے وہ ایک ماحول بناتا ہے کام کرنے کا. ماحول بنے گا تو کام ہوگا نا، ایسے کیسے کام ہوگا؟ اوکے، اس لیے فوکس مینجمنٹ کے لیے، فوکس رہنے کے لیے اپنے مائنڈ کو فوکس کی عادت ڈالیں. دیٹ از دی اونلی سولوشن اینڈ دی اونلی ٹپ فرام مائی سائڈ. اونلی یو کین ڈو اٹ. کوئی میجک پل نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ بندہ آپ کو فوکس نہیں کرائے گا آگے. سٹیکی نوٹس رکھیں، ان سٹیکی نوٹس کو لگائیں الماریوں پہ، بیڈ پہ، ڈورز پہ، بک شیلف پہ، جہاں بھی آپ نے لگانا ہے، تاکہ وہ آپ کے مائنڈ کو جاتی رہے بات کہ میں نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے. مائنڈ خود بخود فوکس ہو جائے گا. اوکے، سو پریکٹس میکس پرفیکٹ. پریکٹس کریں فوکس رہنے کی، آپ لوگ جو ہے وہ فوکس ہو جائیں گے. دیٹ از مائی بیسٹ ٹپ ٹو آل آف یو، جو میں ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ میں کس طرح فوکس ہوا تھا پڑھنے میں. اوکے جی. سو number 2 thing with regards to time management is that you have to learn to be focused. آپ کو فوکس مینجمنٹ ٹھیک کرنی ہے. اور فوکس مینجمنٹ ان شارٹ یہ ہے کہ آپ جو ٹائم جس کام کے کرنے کا ہے وہ کام اس ٹائم پہ کریں، اس کام کو پینڈنگ نہ چھوڑیں. کچھ بھی کر کے وہ کام اس ٹائم پہ کر لیں. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کام اس ٹائم پہ نہیں ہوتا یا کسی اور ذمہ داری کی وجہ سے رہ جاتا ہے تو پھر اس کو کل کمپلیٹ کر لیں، اس کو مزید پینڈنگ نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کو سکھانی پڑے گی اپنے مائنڈ کو. دیٹ از دی اونلی سولوشن. اس کے لیے آپ کو پین آف ڈسپلن لینی پڑے گی، کڑوی گولی لینی پڑے گی. دیٹ از دی اونلی سولوشن. اور لاسٹ جو میں آپ لوگوں سے بات کرنے لگا ہوں اسلامک پرسپیکٹیو کے حوالے سے. ٹھیک ہے، کہ اسلامک پرسپیکٹیو بہت ہی زبردست پرسپیکٹیو میں آپ سب کو دینے والا ہوں، جو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گا ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے. قرآن کی یہ آیات کو بار بار مائنڈ میں لایا کریں. یقین کریں جو بندہ دین کے جتنا قریب ہے، جو قرآن مجید کو جتنا زیادہ سمجھے گا، جو احادیث کو بہت اچھے سے سمجھے گا، وہ بندہ ویسے ہی فوکس سے بھی آؤٹ نہیں ہوگا اور ٹائم مینجمنٹ بھی اس کا اچھا ہوگا، کیونکہ وہ ٹائم کی قدر کرے گا. پہلی تو بات اللہ تعالیٰ نے ٹائم کا کس آیت میں ذکر کیا ہے؟ سورہ العصر میں ذکر کیا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے کی قسم ہے، ٹائم کی قسم ہے، انسان خسارے میں. یقین کریں جتنا آپ ٹائم ضائع کریں گے آپ کا خسارہ بڑھتا جائے گا. اکارڈنگ ٹو دس آیا، جو ٹائم کو جس طرح سے استعمال کرے گا اس کا خسارہ یا اس کا فائدہ اس کے مطابق ڈیفائنڈ. ٹائم کو زیادہ ضائع کریں گے زیادہ خسارہ ہے، کم ضائع کریں گے کم خسارہ ہے. اچھا یوز کریں گے
تو آپ کی لائف بہت اچھی ہو جائے گی. اوکے, میں آپ کو کچھ آیات سناتا ہوں ٹائم کے حوالے سے. پہلے تو یہ آیات سن کے میں حیران رہ گیا کہ انسان کے پاس کتنا کم ٹائم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید ساری عمر کے لیے زندہ رہنا ہے, یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رہنا ہی اس دنیا میں, ہم نے دوسری دنیا میں جانا ہی نہیں ہے, اور نہ ہمیں ڈیتھ آئے گی, نہ ہم پہ کوئی ذمہ داری آئے گی. تو اس حوالے سے اس آیت پہ غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو کیا بتا رہے ہیں. سورہ نازیات ہے, چیپٹر نمبر 79, اور اس کی ورس نمبر 46 میں آپ سب کے سامنے پڑھنے والا ہوں. اٹ ول چینج یور پرسپیکٹیو ٹورڈز ٹائم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. It will be on the day they see it. اس دن جب یہ قیامت کو دیکھیں گے, جب یہ عذاب کو دیکھیں گے, یا جب یہ اللہ کے سائنس کو دیکھیں گے, as though they had not remained in the world except for an afternoon or a morning thereof. تو یہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں شاید ایک دوپہر تک کے لیے رہے ہیں, یا شاید ایک صبح ہم نے گزاری ہے, صبح کا تھوڑا سا چنک ہم نے دنیا میں گزارا ہے. کیونکہ اصل میں تب پتہ لگے گا کہ ٹائم کی کتنی امپورٹنس تھی. اور دنیا کی زندگی کمپیئر ٹو ہیئر آفٹر کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اٹ از لائک اے ڈراپ ان دی اوشن. اگر ٹائم کے حوالے سے بات کی جائے, دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال, 75 سال. اس 75 سال میں, 60 سال میں اگر آپ کو کچھ غم آ بھی جاتے ہیں, آپ کو کچھ پینز آ بھی جاتی ہیں, آپ کے ساتھ کچھ حادثہ ہو بھی جاتا ہے, ریمین فوکسڈ. میرا فوکس کیا ہے؟ میں نے جنت میں جانا ہے, میں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی کو پانا ہے, میں نے جنت میں ایک محل لینا ہے, اور میں نے اپنے فیملی والوں کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے, اور یہی سب کی نیت ہونی چاہیے کہ میں نے باقیوں کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے. دس شوڈ بی یور فوکس. جس بندے کا یہ فوکس ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے, میں نے اللہ کے قریب جانا ہے, میں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے, وہ بندہ ٹائم کو ضائع کر ہی نہیں سکتا. وہ بندہ یہ فالس ورلڈ کی پین سے ڈپریس ہو ہی نہیں سکتا. وہ بندہ جو ہے کبھی ڈی فوکس ہو ہی نہیں سکتا. وہ بندہ چھوٹی چھوٹی ٹینشنوں اور چھوٹی چھوٹی دنیا کی یہ جو پینز ہیں کمپیئر ٹو دا پین آف دا ہیئر آفٹر, خدا نہ خواستہ اگر عذاب ہو گیا, اٹ از نتھنگ کمپیئر ٹو ہیئر آفٹر. تو اس آیت کے مطابق دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں جو ہم ٹائم گزار رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اس کو آخرہ میں انویسٹمنٹ کے لیے استعمال کریں, اس کو جنت میں ریچ کرنے کے لیے استعمال کریں, اپنا پرسپیکٹیو ہی چینج کر لیں. یقین کریں جو بندے کا فوکس جنہ ہے, جو بندے کا فوکس از ٹو ریچ نیئر اللہ سبحانہ و تعالی, جس بندے کا فوکس ہیئر آفٹر ہے, اس کی دنیا کی ٹینشنیں اتنی سی ہو جاتی ہیں. یہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. بندہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, وہ بندہ جو ہے وہ شاہین بن جاتا ہے. وہ اقبال نے جو شاہین کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے اور کوئی بھی چیز اس کی پرواز کو نہیں روک سکتی, کیونکہ اس نے ریچ وہاں پہ کرنا ہے. اوکے, تو اپنے پرسپیکٹیو کو چینج کریں, اپنے آپ کو قرآن کی ایسی آیات کا قائل کریں کہ واقعی ہی قیامت نے آنا ہے اور ہم نے جنت کو ریچ کرنا ہے. تو یہ دنیا کی ٹینشنیں کچھ بھی نہیں ہے, یہ پینز کچھ بھی نہیں ہے. سم ہاؤ میں نے ان پینز سے گزر کے, میں نے ان ڈیفیکلٹیز سے گزر کے جانا کہاں ہے, وہاں جانا ہے. جب آپ کا یہ پرسپیکٹیو ہوگا, آپ ٹائم ہی نہیں ضائع کریں گے. ٹرسٹ می, ٹرائی ٹو اپلائی دس تھنگ ان یور ڈیلی روٹین. نمبر 2, what is the reason that most of us waste time. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا بہت خوبصورتی سے کہ تم لوگ ٹائم کو ویسٹ کیوں کرتے ہو. اچھا, اس سے پہلے ایک اور ریگریٹ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. سورہ الفجر میں, اوکے, چیپٹر نمبر 89 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ریگریٹ مینشن کیا ہے جو اس دن لاس میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان لوگوں میں کبھی بھی شامل نہ کریں. آمین ثم آمین. ان لوگوں کا ریگریٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. ہی اور شی ول سے, یقول ہی اور شی ول سے, یا لیتنی, اوہ آئی وش, قدمت لحیاتی, آئی ہیڈ سینٹ اہیڈ سم تھنگ گڈ فار مائی دس لائف. کاش میں نے اپنی اس والی زندگی کے لیے کچھ اچھا آگے بھیجا ہوتا. یہ ریگریٹ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں. اب بتائیں, یہ سٹوریاں ہیں, یہ جو سورہ فجر کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھی, اور یہ جو سورہ نازیات کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ہے ریالٹی, جس ریالٹی سے ہم سب لوگ اندھے ہو چکے ہیں. ہم دنیا کی ڈسٹریکشن میں, دنیا کی ٹینشنوں میں لگ گئے ہیں, اور وہ شیطان, اس خبیث کا تو مشن یہ ہے کہ انہیں دنیا کی ٹینشنوں اور دنیا کی جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹیز میں اتنا انوالو کر دو,
ان کو ویسے ہی جو ہے ڈپریس کر دو تاکہ یہ آگے کی چیز کو تو سوچیں بھی نہ. سو پلیز انڈرسٹینڈ دا ڈسیپشن آف دا ڈیول کہ وہ کس کس طرح ہمیں دنیا کی ٹینشنوں میں انوالو کرتا ہے. اور آخری بات کہ وائی وی پیپل ویسٹ ٹائم، وائی سم پیپل ویسٹ ٹائم. اس کے لیے سورہ عنکبوت کی میں آپ سب کے سامنے آیت نمبر 64 رکھتا ہوں، چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 64. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو كانوا یعلمون. And this worldly life is not but diversion and amusement. دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے لہون، ڈائیورژن. تم ڈائیورٹ ہو جاتے ہو، بیٹھے بیٹھے تم امپورٹنٹ چیز کرنے کی بجائے ان امپورٹنٹ چیز کر دیتے ہو. اب میں نے آپ کو کہا آپ مینڈیٹری ٹاسک کی لسٹ بنائیں. آپ مجھے امانت داری سے بتائیں کہ نماز نمبر 1 پہ